گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے، تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، آمنت بالله صدق
صدق الله العظيم. زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی. سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی. بودیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو. بودیاں لگائے رحمت کی برس جانے دو. زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. پلٹی آتی ہے ابھی بجٹ میں جانے شیریں. پلٹی آتی ہے ابھی بجٹ میں جانے شیریں. پلٹی آتی ہے ابھی مسجد میں جانے شیریں. نغمائے گم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو. نغمائے گم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا ہم بھی چلتے ہیں ذرا ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. گٹھڑیاں تو شائے امید کی کس جانے دو. گٹھڑیاں تو شائے امید کی کس جانے دو. اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم
ساتھ اے رضا کہ یوں سال کٹے جرم کے ساتھ تو گھڑی کی بھی عبادت برس جانے دو تو گھڑی بھی عبادت تو برس جانے دو ظاہر و سے ادب رکھو حوث جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 1 پر مرقوم ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے. تمام عاشقان رسول حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو. الحمدللہ بہت پیارا، مبارک اور پرذوق پرسوز مہینہ ہے اور اس میں ہر طرف مدینہ ہی مدینہ ہے. قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ کریں، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اور کرواتا ہوں اپنے لیے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں آپ نے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتیں اچھی اچھی نہیں کریں گے، ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، داغے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ. چلیے جن کے دو زانو نہیں بیٹھے، جتنا ہو سکے بیٹھ جائیے. بعد میں تھک جائیں تو ٹھیک ہے، جس طرح مناسب ہو مہذب طریقے پر بیٹھیں. پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے، دو زانو ہو جائیے. مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں
बढ़ाए लेता हूँ। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तर्जमा कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो। इनमें दिए हुए अहकाम की पैरवी करूँगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे सब्र करूँगा, यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुज़ुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला अअलमु या ला अदरी कह दूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग ईद वाले दिन जब जानवर ज़बह हो रहा होता है उसकी वीडियो बना रहे होते हैं या पिक्चर खींच रहे होते हैं, वो सही है शरीयत में या गलत है? हाँ, वीडियो बनाने में तो हरज नहीं है, तस्वीर ना खींची जाए कि जानदार की तस्वीर जायज़ नहीं है, वीडियो जायज़ है। वीडियो की प्रिंट आउट ना की जाए कि वो फिर तस्वीर के हुक्म में आ जाएगी। और जानवर अगर ज़बह होने के बाद बिल्कुल ठंडा हो गया और अब वो ज़िंदा जानवर की हिकायत नहीं कर रहा, जब कटा हुआ पड़ा है तो उसकी तो तस्वीर में हरज नहीं है ना। हाँ, उसका हयात ऐसी है कि वो कटा हुआ पड़ा है और हिल भी नहीं रहा, झुल भी नहीं रहा और रूह भी निकल चुकी है, तो अब उस कटे हुए जानवर की तस्वीर लेने में हरज नहीं है। मगर बंदे के साथ न लिए कि बंदा वो जिंदा खड़ा होता है साथ में, उसकी ना ली जाए। चलो ये बनाते होंगे यादगार के लिए मूवी इसकी। हाँ, वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो अगर कोई अच्छी नीयत है मूवी बनाने में तब तो बनाई जाए, वरना ना बनाई जाए। हर काम में अच्छी अच्छी नीयतें होनी चाहिए, जो भी मुबाह काम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरा एक सवाल है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करना नहीं चाहता, अगर उसके वसत जो उसके पैसे बनते हैं किसी सदका कर दे तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? अगर कुर्बानी वाजिब है तो उन दिनों उसको जानवर की कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। सदका करेगा तो उसको कुर्बानी का सवाब भी नहीं मिलेगा और उसका वाजिब भी उसके सर पर रहेगा। अलबत्ता कुर्बानी के दिन निकल गए और कुर्बानी वाजिब थी, किसी वजह से वो कुर्बानी के दिन जाते रहे, तो अब कुर्बानी के जानवर जितनी रकम वो सदका कर दे, किसी गरीब मिस्किन को दे दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो भी सवाल किया ना बापा आपसे जी, ये भी एक समझिए कि चला आया, पुराना, आपको इसका अंदाज़ा है? वो बहुत पुराना। हाँ, तो इनको भी मेरा मशवरा था कि अगर आप इश्क और मोहब्बत के और शरीयत की पाबंदी के दो चार मदनी फूल अता फरमाते हुए आगे बढ़ जाते कि ये अगर कोई किसी भी मकाम पर अगर इस तरह के मौजू को लेकर चल रहा हो, इशू बना रहा हो, तो हमारे आशिकान रसूल उसकी बात पर कान ना धरे और शरीयत पर अमल करें। जी जी, हाँ, ये बाज़ लोग इस तरह के जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं तो उनके जहन में ये वसवसे आते हैं, बल्कि वो दूसरों को बहकाते हैं, बातें बनाते हैं कि ये करोड़ों रुपए के जानवर ज़बह कर दिए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के, और गोश्त की फिरावानी हो जाती है, खाने को जी भी नहीं चाहता, इतना गोश्त हो जाता है। तो वो यही रकम अगर गरीबों को दे दी जाए, रोज़गार पे लगा दिया जाए, वो यतीमों को बरसरे रोज़गार कर दिया जाए, तो बेवाओं को निहाल कर दिया जाए, तो यतीम बच्चियों की शादियां करवा दी जाएं, तो इस तरह की मतलब बाज़ लोग बातें बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ देखिए, अव्वल तो शरई दलील ये कि शरीयत का हुक्म है, यही शरई दलील है। इससे ज़्यादा खर्चा, कुर्बानियों से ज़्यादा खर्चा हज पे होता है, अरबों रुपए खर्च होता है, अरबों रुपए, तो फिर हज भी रोक दिया जाए। अच्छा, फिर अब आपको फिर शादी भी रोकनी पड़ेगी। अपने यहाँ शादी हो तो लाखों,
بلکہ کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، وہاں کوئی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتا، اور ہم نے کوئی 1500 کا خرچہ کر دیا راہ خدا میں، تو پھر اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہیں کہ یوں کر دیا ہوتا تو، یوں کر دیا ہوتا تو مسلمان جو اپنے رب اور شہنشاہ عرب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دیکھتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ چنانچہ بہار شریعت جلد سوم یعنی تیسری صفحہ نمبر 328 پر ہے، طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ تو بات وہ پیسوں کی چلی تھی نا، تو پیسے آ گئے کہ وہ روپیہ پیارا وہی روپیہ عید کے دن جو قربانی میں خرچ کیا گیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام ملائکہ اعظام، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، سارے عقلاء، فلاسفہ، جو آپ جس کو عقل مند کہو، سب کی عقلیں ایک ترازو میں، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل دوسرے ترازو میں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک جو ہے وہ سب کی عقلوں پر بھاری ہے۔ حالانکہ ہر نبی اپنی اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے حضرات جو ہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب سے زیادہ وہ عقل اور فکر رکھتے ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ یہ روپیہ جو عید کے دن قربانی پر خرچ ہوا یہ سب سے پیارا ہے اس دن۔ تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ عقل کو دخل نہیں دیتا، ورنہ پھر کل بولے گا کہ یہ مسجدیں اتنی بڑی بڑی تم لوگوں نے رکھ چھوڑی ہیں، تو اس میں بھی غریبوں کے پورشن بنا دو کہ غریب اس میں راہ کریں، تو عبادت کہاں کریں گے پھر؟ تو پتہ نہیں ہے کیا کیا کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجدین کریمین میں سونا کتنا لگا ہوا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کے اندر جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا وہاں آپ کو سونا ہی سونا ملے گا۔ بلکہ جو آپ نے پرنالا تو دیکھا ہوگا تصویر میں، پرنالا میننگ جو بارش کا نہیں بمبو بنا ہوتا ہے باہر چھت سے وہ بارش گرنے کے لیے، اس کو پرنالا بولتے ہیں، عربی میں میزاب۔ تو میزاب رحمت ایک بارش کا پانی وہاں سے حتیم میں نچھاور ہوتا ہے، تو وہ سونے کا بنا ہوا، آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، غلاف کعبہ سونے کی کڑھائی ہوتی ہے، سونے کے تار کی، اس میں آپ نے دیکھا غلاف کعبہ، کالا غلاف جو ہے، جیسے مزار پر چادر چڑھاؤ تو پتہ نہیں کس کس کو وسوسے گھیر لیتے ہیں، حالانکہ یہ 500 روپے کی چادر، بلکہ 150 روپے کی چادر لوگ چڑھاتے ہوں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آ جاتے ہیں۔ اور یہ کروڑوں روپے کا، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، کروڑ روپے کا ایک غلاف ہوتا ہے کعبے کا، اور نہ جانے کتنے مہینوں یا پتہ نہیں سال بھر تک اس پر کام ہوتا رہتا ہے، کاریگر لگے رہتے ہیں، کڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کروڑ روپے کا غلاف یہ کعبہ شریف پر چڑھایا جاتا ہے، اس پر کیوں وسوسہ نہیں آتا؟ وسوسہ آتا ہے تو بعض اوقات وہی بقرعید پہ آتا ہے، یا وسوسہ آتا ہے تو جشن ولادت پر آتا ہے، اتنے چراغاں کیوں کر دیا بھائی؟ یہ تو غریب یاد آتے ہیں۔ پھر اپنے بچوں کی شادیوں میں بھی غریبوں کو یاد کرو، کعبے کا غلاف کیا چڑھانا چھوڑ دیں، پرنالا سونے کا اٹھا کر کیا پلاسٹک کا لگا دیں۔ یہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اربوں روپے کا سونا اس میں، بڑے بڑے جھومر، آپ حیران ہو جائیں گے، جھومر بڑے بڑے جو نہیں بتیوں کے، وہ جھومر بولتے ہیں اس کو، کیا فانوس، بڑے بڑے گلوب لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سونے کے بنے ہوئے۔
اربوں 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 روپے کا سونا لگا ہوا ہے. تو کیا یہ سب کیا غلط ہو رہا ہے؟ ارے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو یہ بہت پرانے عشاق لگا کر گئے ہیں کہ منو سونا لگا ہوا، منو مسجد نبوی شریف کے ان گلوب میں، جھومروں میں. سونا کتنا مہنگی دھات ہے. تو اس لیے وسوسے نہ پالیں کہ وہ اچھی نیت سے اللہ اور رسول کی تعظیم کے لیے جنہوں نے سونا لگایا وہاں، تو وہ اس کا ثواب ملے گا. جس نے اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑی مسجد بنائی، بے شک، جبکہ اور کوئی شرعی مانع نہ ہو، وہ بھی اس کا ثواب پائے گا. اس کا آباد کرنا ہمارا کام ہے، اس کو ہم آباد کریں مسجد کو. اس نے آبادی میں مسجد بنا دی ہے، آباد کرنا ہمارا کام ہے. بے شک وہ بھی کرے آباد، لیکن وہ بیچارہ آئے گا تو ایک ہی آدمی کی جگہ گھیرے گا. سب مل کر اس کو آباد کرو. یہ تھوڑی ہوگا بھائی اب اتنی بڑی قیمتی مسجد ہے کروڑوں روپے کی. یہ خود ہمارا فیضان مدینہ کروڑوں روپے کا ہے. 2.25 کروڑ کا تو پلاٹ اس وقت لیا تھا. اب تو میرا خیال ہے اس کی قیمت 50-60 کروڑ ہوگی اس پلاٹ کی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اور پھر اس پر تعمیرات پر کروڑوں روپے خرچ الگ آیا، وہ بھی اس وقت. اب تو اور مہنگائی ہو گئی. تو یہ تو ایسی بے شمار مسجدیں. تو معاذ اللہ بولو کہ بھئی ختم کرو، اربوں خربوں روپے مسجدوں میں تم نے ڈال رکھے ہیں، سب غریبوں کو بانٹو. پہل تم کرو نا یار، تم پہل کرو اور پہنے ہوئے کپڑے کے علاوہ سب چھوڑ دو، غریبوں کو لٹا دو. اپنے جیب سے دمڑی بھی نہیں دینی، ایک روپلی بھی نہیں دینی، اور بس خالی تنقید کرنی ہے کہ یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تو بہرحال میں تو یہی عرض کروں گا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ہم قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں، اس کو سجانا، نہلانا، دھلانا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے گا کہ جب ہم اس جانور کو قربان کر دیتے ہیں تو اس سامان کو، سجاوٹ جو اس کے اوپر کی جاتی ہے، اس کو کس طریقے سے مطلب سنبھال کے اپنے پاس رکھا جائے، یا اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے، یا کس طریقے سے اس کو ضائع کیا جائے، یا اپنے پاس سنبھال کے رکھا جائے؟ سجاوٹ کے اوپر اگر سے جس وقت ذبح کرتے ہیں اس ٹائم پہ کوئی خون وغیرہ لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے؟ جانور کو ضرورتاً نہلانا دھلانا یہ بھی جائز ہے، اور اس کو سجانا قربانی کے جانور کو یہ بھی ظاہر ہے اس کا احترام ہے، جائز ہے. اچھی نیت سے اگر اس کی سجاوٹ کریں گے ثواب ملے گا اس کا. اب یہ جو اس کی سجاوٹ کی چیزیں ہیں، یہ بھی اس کا حکم وہی ہے جو گوشت پوست کا ہے. تو جس طرح گوشت اور کھال لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی ادارے کو یا کسی غریب کو دی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. کھال خود بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی صاحب مال کو دے سکتا ہے، کروڑوں پتی کو بھی اپنے یہاں کی قربانی کھال وہ دے سکتا ہے کہ بھلے یہ استعمال کرے جو کرے. ٹھیک ہے نا؟ وہی حکم ہے جو گوشت کا، کھال کا، اور اس کی جھول، رسی، گھنگرو، گھنٹی کا حکم ہے. یہ جو آپ نے اتارا اس میں سے، جانور میں سے، پہلے اس کو اتار لیا جائے ذبح سے پہلے، کیونکہ ذبح سے تو ورنہ یہ خون آلود ہو جائے گا اور ناپاک ہو جائے گا. تو عام طور پہ اس کی احتیاط نہیں کرتے، وہ جانور کے ساتھ یہ سب چیزیں بندھی ہوتی ہیں، پھر یہ عموماً پھینک دیا جاتا ہے. یہ پھینک دینا تو ظاہر ہے کہ غلط ہے، بلکہ یہ قیمتی چیزیں، اس کا تو اسراف ہو جائے گا نا. اس طرح اپنے پھینک دیں گے ان چیزوں کو اٹھا کے. ہاں اس طرح ڈالا کہ بھئی کوئی اٹھا کر اس لیے ڈالا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے کہ یہ لوگ لے لیں، تو گنجائش نکلے گی. ورنہ ویسے ہی کچرا کنڈی میں اگڑم بگڑم ڈال دیا اور وہ ضائع ہو گیا، تو یہ تو مال کا ضائع کرنا ہوا، اور مال کو ضائع کرنا یہ شرعاً حرام ہے. تو اس لیے پہلے اس کو احترام سے، احتیاط سے اتار لیا جائے. اور اب یہ آپ چاہے خود رکھیں، چاہے کسی دوست کو دے دیں، کسی عام مسلمان کو دے دیں، جس کو چاہیں آپ یہ اتار کے دے دیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو آئندہ سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کہ چلو آئندہ قربانی کا جانور اللہ نے توفیق دی تو لیں گے، اس کو پہنا دیں گے، یہ بھی جائز ہے.
ہاں اس کو بیچ نہیں سکتے. اگر اس کو بیچ دیا تو اب اس کی رقم اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے بلکہ کسی مسکین کو غریب کو دے دیں گے، اور بلا ضرورت اس کا بیچنا جائز بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. اور اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو پانی سے دھو کر پاک کر لیجیے. اب جیسے گھنگرو وغیرہ تو بہت جلدی پاک ہو جائیں گے، البتہ یہ رسی اگر ناپاک ہو گئی، خون اس نے پی لیا، تب تو اس کا پاک کرنا واقعی ایک محنت کا کام ہے کہ اس کو مطلب نچوڑا بھی نہیں جا سکتا، بہت سخت ہوتی ہے. تو اس کو اتنا دھوئیں کہ خون کا اثر جاتا رہے تو پاک ہو جائے گی. کہ خون جو ہے یہ دلدار یعنی گاڑی نجاست کہلاتی ہے، گاڑی نجاستوں میں آتا ہے. تو اتنا دھوئیں کہ خون کا اثر جاتا رہے. اسی طرح وہ گھنگرو اور جو بھی ہے اتنا دھوئیں کہ اس میں خون کا اثر نہ رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم وعلیکم السلام. جناب، میرے چند سوال ہیں، میں آپ سے اس کے جواب چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ چند بعض لوگ جو ہے نا اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں، شرعی طور پہ کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک 6 من کا جانور ہے اور اس کے 2 دانت نہیں ہیں، تو کیا وہ شرعی طور پہ حلال ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ کوئی جانور ہم خرید کے لاتے ہیں ذبح کرنے کی نیت سے، لیکن راستے میں اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، اس صورت میں کیا وہ حلال ہے، ذبح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنا یہ جہالت ہے اور بے وجہ کی تکلیف جانور کو دینا، اس کی شریعت میں ممانعت ہے. اونٹ کو کھڑے نہر کیا جاتا ہے یہاں سے، تو لبے کے اوپر یہاں بہت نرم جگہ ہوتی ہے، یہاں کوئی چھری نوکدار گھونپ کر اور رگیں کاٹی جاتی ہے. پھر اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے رگیں کٹ گئی، اب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس طرح، بالکل یہ ذبح کی حاجت نہ رہی. اگر کسی نے ذبح کیا، نہر کرنا آتا ہی نہیں اور اونٹ کاٹنا بھی ہے، تو اگر ذبح کیا تب بھی گناہ گار نہیں ہے. وہ سنت یہی تھا کہ وہ نہر کرتا، تو اب یہ سنت چھوٹ گئی اس کی اس سے. تو اب ایک جگہ ذبح کرنا کافی ہے. یعنی اس کا یہ جو ادھر ہے نا گھنڈی بولتے ہیں اس کو، گھنڈی، یہ گھنڈی کے نیچے سے لے کر سینے کے اوپر جہاں تک یہ اس کا پوری لمبی گردن میں جو بھی جانور ذبح کیا جاتا اس کی گردن میں جو یہ ایک تو ہوتا ہے نرخرا، ایک ہوتا ہے اپنے وہ غذا کی نالی جس کو میری بولتے ہیں، اور وادہ جین، یہ 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں. ان چاروں کو کٹنا ہوتا ہے، یا 3 بھی کٹ جائیں تو کافی ہے، یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے تب بھی کافی ہے. تو یہ کٹنی ہے، تو کسی بھی ایک جگہ سے گردن پہ اس کو کاٹ دیں، لیکن گھنڈی کے نیچے سے. گھنڈی کے اوپر سے کاٹیں گے نا یہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ رگیں وغیرہ نہ کٹیں، تو جانور حلال ہو جائے گا. گھنڈی کے نیچے سے آپ کاٹیں گے تو بس خلاص ایک جگہ سے کاٹیں. اور دوسرا مسئلہ 6 من کا اور 2 دانت کا نہیں ہے. وہ 2 دانت کا نہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے وزن کا تعلق نہیں 6 من کا یا 20 من کا یا 30 من کا. اگر وہ عمر سے کم ہے، بڑا جانور ہے اور 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے اس کی عمر، تو قربانی نہیں ہوگی. اور بکرا ہے تو 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی اس کی نہیں ہوگی. عمر پوری ہونی چاہیے. بڑے جانور کی 2 سال، بکرے کی 1 سال اور اونٹ کی 5 سال. تیسرا سوال، سینگ ٹوٹ گیا یا پاؤں پر زخم آ گیا، اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا، کھڑ گیا جڑ سے، تب تو وہ قربانی قابل نہ رہا، اور اگر تھوڑا بہت حصہ ٹوٹ گیا تو قربانی ہو جائے گی. اور زخم آ گیا تو اس میں بھی قربانی ہو جائے گی.
البتہ یعنی کہ چھوٹا موٹا زخم آ گیا ایسا کہ وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ایسا نہیں ہو گیا کہ وہ اب کسی قابل ہی نہیں رہا، پڑا ہوا ہے، تب تو یہ بہت بڑا عیب ہو جائے گا کہ ایسا بیمار کہ جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں پر چل کر نہ جا سکے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر لنگڑا ہو گیا اور ایسا لنگڑا ہو گیا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے کہ واقعی وہ جو لنگڑا لنگڑا کر چل رہا ہے تو اب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اب بھی سے جیسے اس کا لنگڑا پن ہے یا کوئی بھی اس کا زخم ہے، مگر قربانی کا وقت آنے سے پہلے پہلے وہ تندرست ہو گیا اور اب وہ لنگڑا پن بھی اس کا جاتا رہا، زخم بھی اس کا بھر گیا اور اب چلنے پھرنے قابل ہو گیا اور چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، تو اب قربانی کے قابل ہو گیا۔ جب قربانی کا وقت آ گیا تو قربانی ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب میں ایک عام شہری ہوں، آپ سے صرف یہ سوال کرنا ہے مجھے کہ آج کل کی دور میں جو قربانی کی جا رہی ہے کیا یہ قربانی جائز ہے؟ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے میرے محلے کے اندر اگر کوئی صاحب ہے، یا میں اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں کہ اگر 1,10,000 کا میں جانور لے کے آتا ہوں اور میرا پڑوسی جو ہے وہ میرا جانور کو دیکھتا ہے اور میں وہاں پہ شیخیاں مارتا ہوں، شیخیاں مارنے کے بعد جو ہے وہ جانور میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، یار آپ کتنے کا لائے؟ میں نے کہا 1,10,000 کا، اور وہ بولتا ہے یار اب ان کے بچے ان کے لوگ کہتے ہیں پاپا آپ یہ جانور جو ہے ان سے مہنگا لے کے آئیے گا۔ تو مجھے سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ قربانی جائز ہے؟ قربانی تو 112% جائز ہے۔ ہاں شیخیاں مارنا، اب وہ شیخی کس ٹائپ کی ماری اسی پر حکم ہوگا۔ تو شیخی مارنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ شیخی اس کو نہ مارنی چاہیے۔ اب وہ ریاکارانہ شیخی ہے تو پھر گناہ گار بھی ہوگا، ریا والی شیخی ہے تو۔ اب یہ کہ غریب کی وجہ سے قربانی نہ کرنا تو یہ ایسا نہیں ہے، قربانی جس پر واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی، چاہے 1,10,000 کا لائے چاہے 1,10,00,000 کا لائے۔ کیا ابھی حدیث شریف سنائی گئی تھی کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، 10 ذو الحجہ کو جو روپیہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے بہتر کوئی روپیہ نہیں ہے، یعنی کہ اتنا بڑا ثواب ہے قربانی میں، تو اس لیے وہ خون بہانا اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا اللہ نے آپ کو دیا ٹھیک ہے، وہ 1,10,000 کا لیا، اس میں سے بالکل کم نہ کریں کہ بھئی 1,09,000 کا لیا اور 1,000 اس کو دے دیا، نہیں 2,000 اور ڈال کر 1,12,000 کر لیں 12ویں شریف کے، اور کچھ نہ کچھ اللہ نے آپ کو دیا، جب اتنی بڑی رقم کا لیا، غریب سے ہمدردی ہے تو تھوڑا بہت اس غریب کو بھی بیچارے کو دے دیں اس میں سے بچا کر۔ ہاں اپنے بیٹے کی آپ شادی کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کو 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا وہ ذہن ہے تو بے شک آپ اس میں سے 9.5 لاکھ روپے بچا لیں اور اس غریب کو دے دیں، تو اس کی پذیرائی کی جائے گی۔ 50,000 آپ سادگی کے ساتھ وہ شادی پر خرچ کر دیں تو اس کی پذیرائی کی جائے گی، اس کی شاباشی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ قربانی میں سے مائنس کرنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرنا، اور عمدہ قربانی کرنا، قیمتی قربانی کرنا، عمدہ گوشت ہو، خوبصورت جانور ہو، فربے جانور ہو، تگڑا جانور ہو، یہ سب حدیثوں سے منسوخ ہیں یہ باتیں، تو اس میں رعایت کرنے کی آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا، اور اس طرح کا مشورہ ہم بھی آپ کو نہیں دیں گے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح عقل سے نہ سوچا جائے اور قربانی ضرور بھی ضرور کی جائے، خوش دلی کے ساتھ کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام سکندر علی غوری ہے، میں بھاولپور سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی جانور کے اگر کھر کے اندر کوئی بھی بیماری پیدا ہو جائے تو کیا اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر کھر میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ جانور ہی لنگڑا ہو گیا جب تو قربانی نہیں ہوگی، اور ویسے اگر لنگڑا نہ ہوا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معمولی عیب ہو جیسے کان چرا ہوا ہے یا معمولی کوئی زخم ہے اس کو، یا کھر میں کوئی ایسی معمولی سی تکلیف ہے کہ جو لنگڑا پن میں اس کو نہیں لے گئی،
چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، سینگ کا کوئی کونا ٹوٹ گیا ہے، اس طرح کے عیوب سے، اس طرح کے نقائص اور خامیوں سے قربانی میں کراہت آتی ہے، گناہ نہیں ہے، قربانی جائز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ مارکیٹ میں بکرے جو ہیں 18,000 25,000 یا اس سے زائد قیمت کے ہیں، قربانی جو ہے ایک شرعی فریضہ ہے اور ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ہم قربانی جو ہے اچھے سے اچھا جانور خریدیں، لیکن یہاں مارکیٹ میں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہلکا سا ہلکا جو بکرا ہے وہ 18,000 20,000 سے کم نہیں ہے۔ ان حالات میں کیا جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر سکتے؟ جو قیمتیں بتا رہے ہیں وہ ہماری یعنی کہ پہنچ سے ایک طرح سے باہر ہیں، اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کوئی ہماری رہنمائی کریں۔ اب یہ مٹن ہی کھانا ہے، مٹن کی چاپیں کھانی ہے تو پھر مجبوری ہے، ورنہ آپ اونٹ میں حصہ لے لیں، بھینس میں حصہ لے لیں، کوئی بھی 7 حصے والا جو جانور ہے اس میں حصہ ڈال دے، وہ سستا ہو جائے گا۔ اجتماعی قربانی مل کر گھر کے افراد یا پڑوسی دوست احباب مل کر ایک بڑا جانور لے لیں تو وہ سستا پڑے گا، تو شاید 2 3 4 5 ہزار میں آپ کو حصہ مل جائے گا۔ تو قربانی بہرحال کرنی ہے، جائز بھی ہے، اور اگر شرعاً آپ پر واجب ہے تو پھر تو کرنی ہی کرنی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ 25,000 اور 18,000 والا جانور کرنا ہی ضروری نہیں ہے، قربانی واجب ہے، شرائط پہ پورا اترتا ہو ایسا بڑا جانور لے کر حصہ ڈال کر آپ کو قربانی مل جل کے کر لیں، اللہ قبول فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کہنے میں قربانی کا جانور چوری اگر ہو جائے تو اس میں کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 7 یعنی جلد 3 صفحہ نمبر 342 پر ہے، مسئلہ نمبر 12۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ غنی مانے وہی کہ جس پر صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں، اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق یعنی صدقہ کرنا واجب نہ رہا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا حضرت صاحب سے سوال ہے مولانا الیاس صاحب قادری سے کہ یہاں پہ بکرے جو ہم لوگوں نے لائے اندرون سندھ سے بہت جو ہے نا عمدہ بکرے ہیں، کوئی 2.5 لاکھ کا ہے، کوئی 2 لاکھ کا ہے۔ اب یہ بکروں میں تھوڑا سا ہلکا سا بھی نشان ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا ہمارے لیے یہ آنے والے جو کسٹمر ہیں بہت پریشانی کرتے ہیں کہ بھائی اس کا سینگ خراب ہے، اس کا کان میں تھوڑا سا یہ ہے، تو اس کو دودھ دینا پڑتا ہے، اس کی خدمت کرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت سارے مسائل ہیں اس میں، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا اس میں دودھ پلاتے ہیں اور کتنا اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ تو ہمیں ہی پتہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مدنی چینل والوں سے مدنی چینل کے اندر یہ اپنا نیوز میں نشر کریں کہ کسٹمروں کو سمجھائیں تاکہ بھائی اگر چھوٹی سی مطلب جو بھی مسائل ہیں شریعت کے بارے میں ان کو صحیح طرح آگاہ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی دشواری پیدا نہ ہو اور جو لینے والے ہیں ان کے لیے بھی دشواری پیدا نہ کریں۔
हाय हाय, बकरे को दूध पिलाते हैं, देखो यार बकरे के भी नसीब है। बादाम पिस्ते की मैंने तो बात की थी ना, दूध भी आ गया। अब कस्टमर को तो मज़ीद समझाना पड़ेगा कि ऐब वाला जानवर ना लिया करें। अगर मामूली भी ऐब है ना जानवर में, हदीस में बिल्कुल लेने की सराहत है कि जब जानवर लिया जाए तो उसके कान वगैरह देख लो कि कान चिरा हुआ तो नहीं, कान में कोई सुराख तो नहीं। तो जानवर में अगर मामूली सा भी ऐब है तो कुर्बानी हो तो जाएगी, मगर मकरूह, ऐसा करना मकरूह है, कुर्बानी मकरूह होगी। जानवर बिल्कुल बेऐब और फ्रेश होना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये हम जानवर लेके आते हैं, इसको हम लोग नहलाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, इसका भी कोई इस्लामी तरीका है? कोई कुर्बानी के जानवर को नहलाने का कोई तरीका है तो इसका इरशाद फरमा दें। कुर्बानी के जानवर को नहलाने का तरीका ये है कि उस पर पानी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बहाया जाए। वो बाल्टियों की बाल्टियाँ उल्टी जाती होंगी या पूरा पाए फुर्र करके वो छोड़ते होंगे, तो इस तरह अगर गैर ज़रूरी पानी बहाएंगे तो ये ज़ाहिर इसराफ होगा और इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। तो इसका तरीका ये कि पहले किसी चंबू से, डोंगे से पानी अच्छी तरह डालकर इसको भिगो लें, फिर इसको खूब साबुन या जो भी लगाना है ना, उसको साबुन लगाएं, फिर डोंगे के ज़रिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें यहाँ तक कि वो साबुन और मेल चला जाए। तो उम्मीद है कि एक आध बाल्टी में काम तमाम हो जाएगा, उसका सफाई हो जाएगी। ये ऐसा पानी फेंकते हैं जानवर के ऊपर जैसे कि वो ट्रक धोने के बाद ट्रक के ऊपर नहीं बाल्टी भर के पानी फेंकते हैं शीशे के ऊपर। ये भी गलत करते हैं ट्रक वाले भी, बाल्टा भर के पानी डालने की क्या जरूरत है यार, उस पर भी डोंगे से डाले। वो तो बकरे से भी छोटा होता है वो कांच का हिस्सा। तो देखो पानी क्या, हर चीज़ का इसराफ तो बहुत है। ये समझते हैं पानी मुफ्त मिलता है, वो तो खलीफा हारून और रशीद को पूछे कि जब इनको प्यास लगी तो बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम दीन इब्न सम्माक रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने पानी का गिलास पेश करते हुए हाथ रोक लिया कि ठहरो, अगर आप किसी लकोदक सहरा में हो, दश्तो बियाबा में हो और प्यास की शिद्दत से जान पर बन जाए तो एक गिलास पानी आप कितनी कीमत पर खरीदेंगे? तो कहा कि चाहे आधी सल्तनत देनी पड़ जाए मैं वो पानी लेकर अपनी प्यास बुझाऊंगा और जान बचाऊंगा। फिर फरमाया कि अगर पानी पीने के बाद ये पानी पेट में आपके मसाने में रुक जाए और पेशाब बंद हो जाए, पानी निकले ही ना और फिर जान पर बन जाए, तो कितने में आप इसका इलाज, ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलाज करेंगे? तो फरमाया चाहे बकिया आधी सल्तनत देनी पड़ जाए मैं उस पानी को निकालूंगा ज़रूर। तो वही समझता है जिसका पेशाब बंद होता है, वही समझ सकता है तकलीफ इसकी। खैर, तो सैयदना इमाम इब्न सम्माक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो पानी पेश करते हुए इरशाद फरमाया कि अपनी सल्तनत पर जितना चाहो नाज कर लो कि इसकी कीमत पानी के एक गिलास के बराबर है। इस पर हारून रशीद अलैह रहमतुल्लाह अल मजीद खौफ खुदा की वजह से रोने लगे। तो पानी की कदर वहाँ होती है कि जहाँ पानी की तंगी होती है, मिलता नहीं। अब यहाँ पानी की फरावानी, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर बेतहाशा लोग पानी बहाते हैं।
تو بالکل یعنی کہ احتیاط کے ساتھ پانی بہایا جائے، اور اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوتی، عموماً مویشیوں کا یا جانوروں کا بدن نجاست سے پاک ہونا مشکل ہے، البتہ نظر نہیں آتی نجاست تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ جانوروں کا پیشاب کا، گوبر کے اس پر نشانات بھی اکثر نظر آتے ہیں، یہ ناپاک سامنے ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کا کوئی چھینٹا بالٹی میں آ جائے، ناپاک پانی کا، اس نجاست سے لگ کر، یا وہ ڈونگا اور ہاتھ اس طرح مل رہے کہ پھر وہ ناپاک ہاتھ بالٹی میں ڈال دیا تو سارا پانی ناپاک کر دیا، اسی کے چھینٹے کپڑوں پر بھی آ رہے ہیں، جو گزر رہا ہے بیچارہ اس پر بھی پڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ تو بالکل غلط، بلکہ بہت احتیاط سے اس بالٹی کو اسٹول پر رکھیں، اونچی جگہ پر رکھیں، اور بہت آستینیں وغیرہ اچھی طرح چڑھا کر اور احتیاط سے ڈالیں، یا ایک ڈالے دوسرا دھوئے، اس طرح مطلب ہے کہ پاکی صافی، ورنہ وہ بظاہر تو وہ چمک جائے گا لیکن آپ نے پورا بدن بیچارے کا ناپاک کر دیا۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر اس کو نہلانا شروع کریں، اور اچھی نیت بھی کریں، کیونکہ آپ اس کو نہلائیں گے تو امید ہے جانور کو فرحت تو ہوگی، ہے نا، اس کو فرحت ملے گی جانور کو، گرمیاں آئیں تو خاص کر کہ بھینسیں وہ پانی بہت پسند کرتی ہیں، خصوصاً بھینسیں گرمیوں میں اتر جاتی ہیں پانی میں۔ ہاں کبھی کبھی تو ضروری بھی ہو جائے گا کہ اس کو نہانے کی ضرورت ہے جانور کو، کہ وہ گرمی بہت ہے اور وہ بیچارہ بے چین ہے، تو پانی سے اس کو ٹھنڈک ملے گی، راحت میسر آئے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبین اطاری خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قربانی کی کھالیں دیتے وقت ہمیں کون کون سی نیت کرنی چاہیے؟ اب وہ جس کو دے رہے ہیں اس کے حوالے سے حسب حال نیتیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اب کسی دوست کو دے رہے ہیں تو اول تو رضا الہی تو ضروری ہے، تو میں اپنے دوست کے ساتھ ایک اچھا سلوک کر رہا ہوں، اس کی دل جوئی کر رہا ہوں، یہ نیتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں اس غریب کی مالی امداد کر رہا ہوں، اس کی دل جوئی کر رہا ہوں، دل خوش کر رہا ہوں، راہ خدا میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی دینی ادارے کو دے رہے ہیں، مثلا دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں، تو اس میں یہ نیت ہو سکتی ہے کہ جو بیچارہ لینے آیا ہے مجھ سے جس نے لیا، اس وقت بھی نیت ہو سکتی ہے کہ میں اس کی دل جوئی کر کے اس کو وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں یہ قربانی کھال پیش کروں گا، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی وہ ان کی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس نے زیادہ کھالیں جمع کی، اور آپ منع کر دیں گے تو ظاہر اس کا ذرا دل بیچارے کا ٹوٹتا ہے، تو اس کی دل جوئی کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ رسید پھڑوا لی اس سے۔ اب لینے آئے گا تو جب مزید اس کی دل جوئی کی خوشی ہوگی کہ چلو وہی واقعی آپ نے دے دی، ورنہ بعض لوگ لکھوا کے بھی نہیں دیتے، تو اس وقت بھی دل جوئی کریں۔ اور ایک دینی ادارے مثلا دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں تو دعوت اسلامی کی دینی خدمات میں آپ ایک حصہ لے رہے ہیں، اس میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید کے تیسرے دن جو اونٹ کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کافی سارے لوگ تھیلیاں لے کر چلے آتے ہیں، ہاتھ واتھ لگاتے ہیں اس کو، اور اس سے کہتے ہیں اس سے گناہ جھڑتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں اس کو ہڈیوں کا آرام آتا ہے، تو میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تو اس میں حقیقت کیا ہے، یہ دراصل بیسک چیز کیا ہے اس کی؟ اگر اونٹ کو اس نیت سے ہاتھ لگاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے تو برکت کے ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کار ثواب ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا۔ اب مزید یہ بولتے ہیں کہ اس سے ہڈیوں میں آرام آتا ہے، تو دیکھو جو بھی کام برکت کا کیا جائے اس کے فوائد تو ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہڈیوں میں آرام آتا ہے یہ میرے کو اس کی کوئی صراحت پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک جنرل بات کر دی، جو بھی جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوا
اگر اس نیت سے ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا وہ خوش نصیب ہے، وہ بابرکت ہے، تو ہاتھ اس نیت سے لگائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ثواب کا حقدار ہوگا، تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہڈی کا درد بھی چلا جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن میری اس بات کو کوئی ایسی دلیل نہ بنا لے کیونکہ اس پر میرے پاس کوئی نص نہیں ہے، صراحت نہیں کہ میں نے پڑھا ہو۔ جنرل بات کرتا ہوں کہ ہر نیکی میں برکت ہے، ہر نیکی سے عمر بڑھتی ہے، مطلقاً ہاں ہر نیکی سے عمر بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی کہ اس نیت سے ہاتھ لگایا کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، حصول برکت کے لیے ہاتھ لگایا، تو ظاہر ہے اس کو اگر ویسے ہی ہاتھ لگایا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عید سے پہلے بال نہیں کٹوانے چاہیے، نہ داڑھی کے نہ سر کے، تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے یا کہیں کہا ہی بات ہے؟ جسے قربانی کرنی ہو چاند رات سے لے کر یعنی چاند ہوتے ہی قربانی ہونے تک اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن، اگر پھر بھی کاٹ دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض صورت میں تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ ناخن جیسے کاٹے ہی کاٹے۔ مثلا وہ 32 دن ہو گئے اور چاند نظر آ گیا اور ناخن نہیں کاٹے تھے، تو اب اگر وہ قربانی انتظار کرے گا تو وہ 40 دن سے اوپر ہو جائے گا، اور 40 دن سے اوپر یعنی 40 دن گزار دینا ناخن کاٹنے کو تو یہ گناہ ہے، تو اس لیے اب وہ ان 10 دنوں کے اندر 40 دن سے پہلے ناخن کاٹ لے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ مستحب کام کے لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں یہ یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو مضایقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی یعنی نافرمانی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ناخن کاٹ لیے وہ نافرمان نہیں ہے، نہ قربانی میں نقص یعنی کوئی خامی آنے کی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب قابل عذر ناخن نہ تراشے ہوں کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا، اگر 10ویں تک رکھے گا تو ناخن ترشوائے ہوئے 41واں دن ہو جائے گا اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 5 اور 6 پر ہے، یہ ضرور حاصل کریں، اس میں قربانی کے بہت اہم مسائل اور قصابوں کے لیے بہترین مدنی پھول ہیں، سب کے لیے اس میں کارآمد مدنی پھول ہیں۔ ہدیہ صرف 12 روپیہ، صفحات اس کے 48 ہیں، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ ابلغ گھوڑے سوار صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا بکرے کے بال کرنا صحیح ہے؟ قربانی کے جانوروں کے بال کرنا؟ آپ سے میرا سوال ہے۔ قربانی کا جانور اگر آپ مویشی فروش ہیں پھر تو آپ کا جانور قربانی کا نہیں ہے، عرف میں قربانی کا بولتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی آئے گا کہ میرے کو شادی میں یہ جانور کاٹنا ہے، تب بھی آپ اس کو اپنا وارہ کھائے گا تو بیچ ہی دو گے، سیدھی بات ہے۔ تو یہ در حقیقت قربانی کا ہی نہیں، تو آپ چاہے اس کے بال کاٹیں چاہے اون کاٹیں، آپ کی ملک ہے۔ اب اگر کسی نے واقعی قربانی کے لیے جانور خرید لیا اور یا قربانی کے لیے اس کو مخصوص کر لیا تو اس کی اون تو نہیں کاٹ سکتا کہ اون بکتی ہے، قیمت ہے اس کی، اون نہیں کاٹ سکتا۔ اگر اون کاٹ بھی لی اس نے تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ ہاں جب چھری پھر گئی اب اون کاٹ لی اس کی
تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اور بکرے کے بال کاٹنا, تو بکرے کے بال بھی جب قربانی کے لیے مخصوص کر لیا یا قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب بکرے کے بال بھی نہ کاٹے. بار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 مسئلہ نمبر 32. بھیڑ کے کسی جگہ کے بال نشانی کے لیے کاٹ لیے ہیں, ان بالوں کو پھینک دینا یا کسی کو ہبہ یعنی گفٹ کر دینا ناجائز ہے, بلکہ انہیں صدقہ کرے. مسئلہ نمبر 35. جانور ذبح ہو گیا تو اب اس کے بال کو اپنے کام کے لیے کاٹ سکتا ہے, اور اگر اس کے تھن میں دودھ ہے تو دودھ دوہ سکتا ہے, نکال سکتا ہے کہ جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہ اس کی ملک ہے, اپنے صرف میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہے, کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جب ذبح ہو گیا تو اب کاٹ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک سوال ہے کہ قربانی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طریقے سے قربانی کرنی چاہیے؟ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں, یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں, اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے. جانور کو بائیں یعنی لیفٹ پہلو لیفٹ سائیڈ پر اس طرح لٹائیں کہ قبلے کو اس کا منہ ہو, اور اپنا داہنا یعنی سیدھا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے. پہلے دعا پڑھی جاتی ہے. تو یہ ابلغ گھوڑے سوار میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے دیکھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حضرت صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بقرعید کے مویشی آتے ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا نقص آپ ہمیں بتائیں جو اگر یہ نقص ہو تو ہم اس کو نہ خریدیں, جو قربانی جس کے اوپر واجب نہ ہو. اس وجہ سے جو بھی چیز جو نشانی ہے, کان کٹا ہوا ہے جیسے, سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا لنگڑا ہے یا بیمار ہے, اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی ذرا برائے مہربانی تھوڑی سی ضرور بتائیے گا. اگر جانور کا کان یا دم یا چکی 1/3 یعنی 1/3 تیسرا حصہ, تو 1/3 یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی. 1/3 سے کم ہو, پھر بھلے خالی چرا ہوا ہو یا سوراخی ہو کان میں, تو قربانی ہو جاتی ہے, لیکن ایسا مکروہ ہے, یہ بہتر نہیں ہے, افضل نہیں ہے. افضل یہ کہ بالکل بھی کوئی بھی نقص نہ ہو, کوئی بھی خامی نہ ہو, بالکل فریش ہو جانور, کوئی زخم کا چھوٹا سا نشان بھی نہ ہو. یہ عام مویشی فروش جو ہے نا بولتے ہیں چرا ہوا ہے تو بولو ہم نے نشانی کے لیے رکھا ہی ہے, ٹھیک ہے نشانی کے لیے کاٹتے ہو, لیکن یہ اس میں عیب پیدا ہو گیا, اس سے قربانی مکروہ ہو جائے گی. تو آپ بغیر چیرا ہوا لیں, کان چیرا ہوا نہ ہو. سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے نا, بالکل جڑ سے نکلا ہوا ہے, تب قربانی نہیں ہوگی. تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی, مگر وہی مکروہ. اسی طرح جانور اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی, اور یعنی کانا ہے اور کاناپن اس کا بالکل ظاہر ہے, ایک آنکھ بند ہے اس کی, وہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہو, تو اب اس کی بھی قربانی نہیں. اچھا اگر اس کی نظر کمزور ہے تو 1/3 یا اس سے زیادہ نظر کمزور ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی. بیمار ہے تو ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہے,
تب بھی قربانی نہیں ہوگی. ایسا کمزور ہے کہ وہ ہڈیوں کا مغز ہی ختم ہو گیا. تو ہڈیوں میں مغز ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا, پڑا رہے گا. ادھر چل کر قربان گاہ تک جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی. تو ایسا مریل کمزور جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بابا جان محمد شکیل سرور تاری ہے. میں راکش میں خالہ کبا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے پاپا جان کے عرض میں کہ قربانی میں کون سا رنگ کا جانور جو ہے وہ افضل ہے؟ اس میں وہ حدیث میں یہ ہے کہ سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو. یعنی ایسا جانور کہ جو جس کی آنکھیں کالی کالی ہوں, کالے کالے بال ہوتے ہیں, آنکھیں کالی ہوتی ہیں, پیٹ پر کالے بال ہو اور ٹانگوں پہ کالے بال ہو. یہ حدیث شریف میں اس کا تذکرہ ہے. سرکار نے ایسی قربانی کی تھی. اب اس کو مطلقاً افضل تو قرار نہیں دیں گے, کیونکہ افضل میں تو اور بھی تو صورتیں ہیں نا, کہ فربے ہو, عمدہ ہو, قیمتی ہو, گوشت بھی عمدہ ہو اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مہاجر گیٹ سے شفیع بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے قرضے کا کیا ہے, یعنی کہ جس پہ قرضہ ہو اس پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرضہ مائنس کر کے اس کے پاس وہ نصاب کی قدر رقم یا مال یا چیزیں نہیں بچتی تو قربانی واجب نہیں. اور اگر قرضہ مائنس کر کے بھی اتنا مال اس کے پاس رہتا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے گا تو اب اس پر قربانی واجب رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عامر علی شہر اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی کی عمر تقریباً 17 سال ہے. تو حضرت صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس کے نام کی قربانی ہو جائے گی؟ مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے, میں دیکھتا بھی ہوں اور اس کی بہاریں لوٹتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہوں. قربانی تو ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. 17 سال کا تو ویسے بالغ ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. بلکہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہو گیا, 17 سال کا بچہ, اب بچہ ہی نہ رہا وہ تو 17 سال کا لڑکا اگر صاحب نصاب ہو گیا تو خود اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا پیارے پیارے باپا جان کو کے بارگاہ میں ایک عرض ہے, سوال ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں اور میرا والد صاحب بھی صاحب حیثیت ہے, لیکن وہ قربانی نہیں کرتے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے بھی جو قربانی کا جانور لوں, میں اپنے والد صاحب کے لیے بھی لوں. تو کیا اس طرح میرے بابا کی قربانی ہو جائے گی؟ والد صاحب فوت ہو چکے ہیں, حیات ہیں. اگر آپ کے بابا اجازت دے دیں گے نا تو ہو جائے گی, اجازت نہیں دی تو نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو قربانی کے جانور ہیں ان کا حقیقہ کر سکتے ہیں؟ اس میں عقیقے کا حصہ قربانی میں ڈالا جا سکتا ہے. قربانی کے بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, मैं मोहम्मद सुरूर अफ्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमा दे कि 10 जुल्हज का रोज़ा रखना कैसा? 10वीं का रोज़ा नहीं रख सकते, कि वो जायज़ नहीं है। 10 जुल्हिज्जा ईद का दिन है, मेहमानी का दिन है, गोया अल्लाह ताला की तरफ से हमको दावत है। बल्कि 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन के रोज़े जो है वो हराम है। और ईद उल फित्र जो रमज़ान शरीफ के बाद ईद आती है उसका रोज़ा, 5 रोज़े जो है ये हराम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो